حالات آج چل رہے ہیں، آج ہمیں جس طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیا جا رہا ہے، ہمیں اپنے آپ میں اپنے طاقت کے بقدر اس کا دفاع کرنے کی آج ضرورت ہے۔ اگر نہیں ہے تو انجام ہمارا بہت برا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ موت کی دھمکی دے سکتے ہیں، اس سے بڑی دھمکی تو ہمیں کوئی دے نہیں سکتا، اور وہ یقین ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ دوستو، موت تین طریقے سے ہے۔ ایک فطری موت، وقت آیا انسان چلا گیا، ٹائم ختم انسان چلا گیا، جو مانگ کے آیا تھا ختم ہوا چلا گیا۔ ایک موت وہ ایک آدمی خوشی سے جان دے دیتا ہے، جسے خودکشی کہا جاتا ہے، یعنی جسے سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، وہ حرام موت مرتا ہے۔ اور تیسری موت وہ جسے شہادت کی موت کہی جاتی ہے، یا اللہ کے راستے میں نکل کر جب آدمی لڑتا ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں۔ اس موت کی نیت کرو، اس موت کے لیے ارادہ کرو کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ حضرت صحابہ اس راستے میں تڑپتے تھے، ترستے تھے کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی اسلام قبول کرنے کے بعد سے لے کر آخری وقت تک بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں لڑائی لڑی ہے، لیکن وقت آیا، بستر پر بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ جب عیادت کرنے کے لیے آئے، پوچھا خالد بن ولید سے، روتے کیوں ہو؟ موت کا ڈر ہے اس لیے رو رہے ہو، یا دنیا چھوٹی جا رہی ہے اس لیے رو رہے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا، میرے صحابہ، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، اگر موت کا ڈر ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں کبھی نہیں جاتا لڑنے کے لیے، میں گھر میں بیٹھ جاتا تھا۔ میرے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس میں تیر کے، تلوار کے، چاقو کے نشان نہ پڑے ہوں۔ پھر صحابہ نے پوچھا، روتے کیوں ہو؟ کس لیے رو رہے ہو؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا، میری تمنا یہ تھی، میری خواہش یہ تھی کہ مجھے اللہ کے راستے میں دشمن کاٹ دیتا، کوئی میرا گلا کاٹ دیتا، کوئی میرا کان کاٹ دیتا، کوئی میری آنکھ کاٹ دیتا، کوئی میرا ہاتھ توڑ دیتا، کوئی میرا سینہ چاک کرتا، کوئی میرا پیٹ چاک کرتا، کوئی میرا پیر کاٹتا۔ اس سارے پرزوں کو اللہ کے دربار میں لے کر کہتا، اے اللہ تیرے راستے میں یہ تحفہ لے کر آیا ہوں، لیکن میری موت بزدلوں کی طرح بستر پر آ رہی ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ تمنا ایک ایسی تھی حضرات صاحب، وہ تمنا کرو، وہ ارادہ کرو۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک انسان جب اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اسے اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنے کہ کسی انسان کو چونٹی یا مچھر کے کاٹنے کی ہوتی ہے۔